اس سے پہلے رمضان المبارک میں پورے قرآن پاک کی تفسیر ہوتی تھی، روز کا ایک پارہ ہوتا تھا۔ آج حالات آپ کے سامنے ہیں، اس کے پیش نظر صرف عصر کے بعد یہ تھوڑی دیر کا وقت رکھا گیا، جتنی دیر آپ کی ہمت ساتھ دے، اور جب آپ تھک جائیں تو آپ بتائیے گا، پھر چھوڑ دیں گے اسی وقت۔ سورہ یاسین سے شروع کیا جا رہا ہے، اس لیے سورہ یاسین سے شروع کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے آگے دور تک ایک ہی مضمون کی آیتیں ہیں، ایک ہی مضامین کی صورتیں ہیں، اور سب کے اندر انسانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے۔ ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے تمام صورتوں میں، ایک ہی مضمون کہ آخرت ہے اور انسان کو مرنا ہے، اور مر کے ایک دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور زندگی بھر کا حساب دینا ہے، اور پھر اللہ کے یہاں سے یا جنت کا یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس صورت میں سورہ یاسین میں بھی یہی چار باتیں ہیں، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوئی دل ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ شہر کا بھی کہتے ہیں دل ہے، قلب شہر ہے، ہارٹ آف سٹی، یہ تو شہر کا دل ہے۔ تو قرآن کا دل کیا ہے؟ کہا قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ بہت سارے مضامین جو مختلف صورتوں میں ہیں، وہ ان کا خلاصہ پیش کیا گیا سورہ یاسین کے اندر۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے اپنی تمنا کا اظہار کیا کہ میری امت کے ہر امتی کو اگر پورا قرآن زبانی یاد نہ ہو تو کم از کم سورہ یاسین اور سورہ ملک زبانی یاد ہو۔ اور وہ مشہور روایت تو آپ سب کو یاد ہے کہ اقرأوا سورۃ یاسین، سورہ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھو، اور اس کے دو معنی کیے گئے، ایک وہ جو جان کنی کے عالم میں مبتلا ہیں، قریب المرگ ہیں، ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھو، تو جب ان کا دھیان سورہ یاسین کے مضامین کی طرف ہو جائے گا اور پھر اس کی برکت سے اللہ کرم فرمائے گا تو ان کی جان آسانی سے نکل جائے گی۔ سکرات موت میں اس وقت کی سختیوں میں اللہ ان کی مدد فرمائے گا، بشرطے کہ زندگی میں سورہ یاسین پڑھی بھی ہو، اس پر عمل بھی کیا ہو، اور کچھ سمجھا بھی ہو، تاکہ موت کے وقت میں جب سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کا دھیان اس کے مضامین کی طرف جائے۔ اللہ مجھے بھی اور اس کی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ جو مر چکے ہیں ان کے لیے سورہ یاسین پڑھیں، یعنی سورہ یاسین پڑھ کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ سورہ یاسین کے 5 مضمون ہیں، اور ہر سورت کا ایک انوکھا انداز ہے، اس کا بھی ایک انوکھا انداز ہے۔ پہلے رکوع کے اندر تمہید کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کی صداقت کا بیان ہے، اور دوسرے پورے رکوع کے اندر ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک قوم کے پاس ایک نہیں، 2 نہیں، 3 داعی آئے، اور تینوں کو لوگوں نے جھوٹا کہہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی تسلی ہے، اگر تم کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں۔ لیکن اچانک کیا بات ہوتی ہے کہ شہر کے اس کنارے سے جہاں جا کر کے سمجھایا نہیں جا رہا ہے، سمجھایا کسی اور کو جا رہا ہے، مگر دوسری طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے، اور وہ آ کر اپنی قوم کو تبلیغ کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے کہ ان کی بات مانو، یہ تو تم سے کوئی ٹیوشن نہیں مانگ رہے ہیں، فیس نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی خرچہ نہیں مانگ رہے ہیں، پھر تم ان کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے، وہ بہت پیار اور محبت سے سمجھاتا ہے
لیکن قوم دشمن ہو جاتی ہے اور اس کو شہید کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمایا اس کو تو کہا گیا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، حالانکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو محشر کے بعد ہوگا، مگر اس کو کہا گیا ہے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اسی سے سمجھا گیا کہ شہید زندہ ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ اس کے لیے ابھی سے اس کی روح کو جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ سب قسم کے پرندوں کی پوٹوں میں اس کی روح رکھی جاتی ہے اور ان کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جا کر جنت کی سیر کرو۔ تو اس سے ایمان والوں کو تسلی ملی کہ اگر اس راستے میں جان چلی گئی تو جائی ہوئی نہ سمجھو، بلکہ سمجھو کہ ہمیشہ کے لیے زندگی مل گئی۔ دوسری طرف ان ظالموں کے لیے بیان کیا گیا کہ ان کے اوپر اللہ کو کوئی بڑا عذاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، ان کو مارنے کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجا، ان کو مارنے کے لیے آسمان سے بجلیاں نہیں گری، ان کو مارنے کے لیے زمین نہیں پھٹی، بس فرشتے نے ایک چیخ ماری فضا میں اور سب کے سب ایسے ہو گئے جیسے کہ بجھے ہوئے چراغ، ایسا لگ رہا ہے جیسے چراغ تھے جو بجھ گئے۔ یہ دوسرا رکوع ہوا۔ تیسرے رکوع کے اندر زمین میں اور فضا میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں، اور اتنی موٹی موٹی باتیں جس کو سن کر کے ہر وہ آدمی جس کے پاس تھوڑا سا بھی دماغ ہو وہ سمجھ جاتا ہے کہ پروردگار ہے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اگر دو ہوتے تو اتنا بڑا نظام نہ چلتا، اور ان دلائل کو سن کر کے سمجھ جاتا ہے وہ اکیلا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، جب کر سکتا ہے تو مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ چوتھا رکوع شروع ہوا تو چوتھے پورے رکوع کے اندر جنت اور جہنم کا بیان ہے۔ پہلے جنت کا بیان اور پھر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں سے آگے جہنم کا بیان، اور پانچویں رکوع کے اندر مضمون کی تلخیص ہے، اور آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ تم مردوں کو زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے ہو اور مثالیں بیان کرتے ہو، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ مر چکی ہوں گی؟ فرمایا اپنے پیدا ہونے کو بھول گئے؟ جس پروردگار نے ایک قطرہ ناپاک کو انسان بنا دیا، اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ زندہ کر سکتا ہے، وہ زندہ کرے گا، اور یہ سب کچھ ہوگا جو بیان کیا جا رہا ہے بالکل برحق ہوگا، مثل ما انکم تنطقون، سورہ ذاریات میں ہے، جس طرح تم بات کرتے ہو کیا تم کو شک ہوتا ہے؟ بات کرنے میں کوئی شک نہیں، تو ان باتوں کے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سورہ یاسین سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاسین حروف مقطعات ہیں، اور میں سورہ نون والقلم کے شروع میں تقریباً وہی مجمع ہے، بڑی تفصیل سے کہہ چکا حروف مقطعات کیا ہیں۔ سورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ یاسین اس کو یس نہیں پڑھنا ہے، الگ الگ پڑھنا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ امت کے ماہرین اس کے 5 معنی بیان کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ امتحان ہے بندوں کا کہ جو سمجھ میں آتا ہے اس کو بھی مانتے ہیں اور جو سمجھ میں نہیں آتا اس کو بھی مانتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ کہ اس کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، اور یہ عربی کے اس انداز کے مطابق ہے کہ جس میں کسی کو خط لکھا جاتا تھا تو لکھنے والا سمجھتا تھا اور جس کو لکھا جاتا تھا وہ سمجھتا تھا، بیچ والا پڑھ پڑھ کے تھک جائے اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اور تیسرا معنی یہ کہ نہیں، اس کے ذریعے سے مخصوص معانی کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی دنیا بڑی وسیع ہے، بہت لوگوں نے مختلف معنی کیے، کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، یاسین سے کیا مراد ہو سکتی ہے، سین سے کیا مراد ہو سکتی ہے، بڑی تفصیل۔ اور یہ نئے لوگوں نے بھی معنی کیے، مگر قرآنوں میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہ معنی کیے۔ اور چوتھی تفسیر اور اس کے بیچ میں ایک دوسری تفسیر تو وہ 5 بنتی ہیں، اور میں نے کہا کہ وہ زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ اس کے لیے ایک اثر موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں،
اب پھر کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ کا الگ نام ہے اور سین اللہ کا الگ نام ہے، اور کوئی کہتا ہے یا سین یہی اللہ کا نام ہے، اور کوئی کہتا ہے نہیں، یا سے مراد ایک نام کی طرف اشارہ ہے اور سین سے مراد دوسری صفت کی طرف، جیسے مثلا سمیع تو اس کے شروع کا لفظ لے لیا سین، یہ معنی حروف مقطعات۔ اور یہ آخری معنی کیوں زیادہ راجح ہیں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے معجم طبرانی میں کہ انہوں نے دعا کی یا حامیم عین سین قاف انصرنا، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کاف ہا یا عین صاد انصرنا، اے حامیم عین سین قاف تو ہماری مدد فرما، اے کاف ہا یا عین صاد تو ہماری مدد فرما۔ اور ظاہر ہے کہ ایمان والا کس سے مدد مانگے گا؟ اللہ سے، تو اس کا مطلب یہ کس کے نام ہوئے؟ اللہ کے نام ہوئے۔ بعض کمزور روایتوں میں ہے، بعض لوگوں نے یہ تفسیر بھی کی کہ آگے مخاطب کیا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے یاسین آپ کا نام ہے، اور بعض نے کہا نہیں، یہ اصل میں یا سید الکون، اے کائنات کے سردار، یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، یا سید الاولین والآخرین، اے پہلوں اور پچھلوں کے سردار۔ والقرآن الحکیم، میں حکمت والے قرآن کی قسم کھاتا ہوں، اور قسم کی بات بھی میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کی سورہ نون والقلم میں کہ غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی قسمیں منقول ہے، تو میں نے وہاں جواب عرض کیا کہ یہ اس طرح کی قسم ہے ہی نہیں۔ وہ قسم کس لیے ہوتی ہے کہ انسان قسم کھاتا ہے میں سچا ہوں جھوٹا نہیں، یہ اس طرح کی قسم نہیں ہے، یہ قسم اس طرح کی ہے کہ اس کے ذریعے سے کلام میں ایک طاقت آ جاتی ہے، اور جو بات کہی جاتی ہے وہ دل کے اندر اتر جاتی ہے، اور یہ پہلے والا جملہ بطور مثال اور بطور نمونہ ہوتا ہے، اور اگلے والا جملہ اس کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلا یہاں قسم کھائی گئی قرآن کی، والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں آپ رسولوں میں سے ہیں، قرآن کی قسم۔ قرآن کی قسم کا مطلب قرآن اس بات پر گواہی دیتا ہے، اور یقینی بات ہے 1450 سال گزر گئے، ہر دور کے اندر کیسے کیسے قرآن کے دشمن پیدا ہوئے، اور ہر دور میں ان سے کہا گیا کہ اگر تم اس کو سچا نہیں مانتے تو لاؤ اس کے جیسا قرآن بنا کر، لیکن عجیب بات ہے کہ اتنے لمبے عرصے میں ابھی تک کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکا جو کہے کہ میں بناؤں۔ آج بہت سارے بدبخت کہتے ہیں کہ ہم بنا دیں گے، تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، سورہ انفال میں آ رہا ہے لو نشاء، اگر ہم چاہیں لقلنا مثل ھذا، ہم اس کے جیسے قرآن بنا سکتے ہیں، تو تم چاہتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ جب آدمی کوئی کام کر نہ سکے تو ایسے ہو گیا، جیسے آپ سے کوئی کہے جی فلاں آدمی چاند پر گیا، تو آپ کہیں میں اگر ایک چھلانگ ماروں سورج پر چڑھ جاؤں، مگر میں چڑھتا نہیں، رہنے دو، کیا فائدہ؟ نہیں، نہ پہلے بنا سکے نہ آپ بنا سکیں گے، نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ ہماری تاریخ میں ہے ایک آدمی عربی کا بڑا ماہر تھا، غیر مسلم تھا، اس کو بہت پیسے دیے غیر مسلموں نے۔ عربی کے ماہر تو آج بھی غیر مسلم ہیں، ہماری بڑی بڑی ڈکشنریاں جو ہیں وہ غیر مسلموں نے تیار کی ہیں، یہودی غیر مسلم موجود ہیں، عیسائی غیر مسلم موجود ہیں، پارسی غیر مسلم موجود ہیں، زبردست عربی کے ماہر ہیں، ہم سے زیادہ ماہر ہیں۔ میں نے کہا بڑی بڑی ڈکشنریاں ان کی تیار کی ہوئی ہیں، بلکہ خود قرآن پاک کے الفاظ کی ایک ڈکشنری ان کی تیار کی ہوئی، حدیث کے الفاظ کی ایک ڈکشنری ان کی تیار کی ہوئی، تو غیر مسلم تو ہیں عربی جاننے والے، ہم سے زیادہ ماہر ہیں، مگر قرآن نہیں بنا سکے۔ اس کو لوگوں نے بہت پیسے دیے اور کہا کہ قرآن کے جیسی کوئی کتاب بنا، یار اتنے سال گزر کے چیلنج دیتے دیتے، تو اس نے کہا کہ مجھے پہلے غور کرنے دو، تو اس نے پڑھا قرآن پاک، اور کہتے ہیں جب وہ 12ویں پارے پر پہنچا، سورہ ہود پڑھ رہا تھا، تو قرآن پاک نے وہ مضمون بیان کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو پانی اوپر سے برسا اور نیچے سے نکلا اور ساری قوم غرق ہوئی، جب ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟
قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اتنے بڑے مضمون کو قرآن نے ایک سطر میں بیان کر دیا. کیا ہوا؟ کہا گیا آسمان تھم جا، زمین پانی کو نگل لے. پھر کیا ہوا؟ کہا جتنے ظالم تھے سب ہلاک کر دیے گئے اور کشتی جودی نام کے پہاڑ پر رک گئی. یہ ایک سطر کے اندر سارا بیان کر دیا گیا. اس نے اپنا قلم توڑا اور اس نے کہا کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا، اور آج میں بھی اس کی سچائی کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. سمجھے کچھ بات؟ والقرآن الحکیم، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے انک لمن المرسلین، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ رسول نہ ہوں، آپ کے اوپر ایسا کلام اتر سکتا ہے؟ اور کوئی کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ حالانکہ آپ نے آج تک کوئی نظم نہیں لکھی، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، آپ نے شاعری کی مجلس کو اٹینڈ نہیں کیا، کبھی کسی محفل میں نہیں تشریف لے گئے، اس کے باوجود یہ قرآن پیش کر رہے ہیں جس کے سامنے پورے عرب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. یہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں. عرب کے لوگ قسمیں کھا کھا کر کے کہتے تھے انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑا، یہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. قرآن نے قسم کھا کر کے کہا علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. سیدھا راستہ کیا ہے اس پر تھوڑا سا غور کر لیجئے. پہلے تو اس کی اہمیت کو سمجھیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے بہت بڑے انعام، لیکن سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان ہوا امہ. ابراہیم علیہ السلام ایک پوری جماعت تھے، قانتا للہ، اللہ کے لیے جھکنے والے تھے، حنیفاً، سب کو چھوڑ کر اللہ کے والے بننے والے تھے، لم یکن من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہدیناہ الی صراط مستقیم. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا راستہ دکھا دیا تھا. تو بڑا مسئلہ ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. ہر آدمی کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، تو قرآن پاک اپنی تفسیر خود کرتا ہے. سو تو نہیں گئے. قرآن کی تفسیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ خود قرآن سے تفسیر کرو. ایک جگہ کوئی آیت اجمال کے ساتھ آتی ہے، دوسری جگہ خود اس کو تفسیر سے کھول کر بیان کیا جاتا ہے. مثلا یہیں پر ہے والقرآن الحکیم، قرآن حکمت والے قرآن کی قسم. آگے کئی جگہ آئے گا قرآن کی قسم ہوگی مگر جواب نہیں ہوگا. تو قسم کا کیا جواب ہے؟ یہاں آ گیا ہے، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اب جہاں جہاں یہ قسم آئے گی وہاں ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کا یہی معنی ہے. تو قرآن کی تفسیر قرآن سے. صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے کہلوایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ان اللہ ربی، بے شک اللہ تعالی ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ھذا فاعبدوہ تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے. اب اس کو آج آپ زبانی یاد کر لو. کوئی بھی پوچھے بھئی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم. تو آپ کہیے قرآن نے خود بیان کر دیا. کیا ہے سیدھا راستہ؟ ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ سب کا رب ہے. اس کو ماننا کہ سب کا پالنے والا اللہ ہے. لیکن کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. آج ہر آدمی کہتا ہے جی مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے. کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ پر ایمان کمزور ہے. اللہ پر یقین ہے تو ڈر کس چیز کا ہے؟ کوئی کہتا ہے جناب میرا رشتہ ہوا مگر مجھے بڑا ڈر لگ رہا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا. بھئی وہ ہوگا جو اللہ کرے گا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ سب ایمان کی کمزوری کی بات ہے. پہلے اس بات کو تسلیم کرو اللہ سب کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. اللہ سب کا مالک ہے، سب کو کا مالک اللہ ہے. اللہ سب کا رازق ہے اور اللہ سب کو پالنے والا ہے. سب کو روزی اللہ دیتا ہے. ملازم سمجھتا ہے مجھے حکومت روزی دیتی ہے، حقیقت میں روزی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے.
اب ناراض ہو جائیں گے، ورنہ بار بار میں یہ بات دہراتا ہوں، بھائی ملازمت تو اس کو ملتی ہے، گورنمنٹ نوکر اس کو اپنا بناتی ہے جس نے کچھ پڑھا ہو، تو جس نے نہیں پڑھا اگر اس کو پیسے نہیں ملتے تو سارے بھوکے مرنے چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان پڑھ جو ہے پڑھے لکھوں کو آگے اپنا نوکر بناتے، بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو نوکر بناتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک تو یہ ماننا کہ پالنے والا اللہ ہے، جب اللہ ہے، مزدور کو مزدوری سے نہیں روٹی ملتی، دکاندار کو دکان سے نہیں ملتی، ملازم کو ملازمت سے نہیں ملتی، کاروباری کو کاروبار سے نہیں ملتی، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اس کو مانیں۔ جب مان جائیں کہ پالنے والا، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، رزق دینے والا، موت اور زندگی کا، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، یہ پہلا رکن ہے صراط مستقیم۔ دوسرا صراط مستقیم کیا ہے؟ فَاعْبُدُوهُ، تو بس اسی کی عبادت کرو۔ جب دیتا ایک ہی ہے تو دیتا کوئی ہے اور آدمی کسی اور کے آگے ماتھا رگڑ رہا ہے، او بھائی وہ تو خود محتاج ہے، جب وہ خود بھوکا ہے بیچارہ تجھے کیا کھلائے گا؟ تو اس سے مانگ جو سب کو کھلاتا ہے، تو بھکاریوں سے مانگتا ہے جو خود بھکاری۔ اور کون کون بھکاری ہے؟ اس کے سامنے ساری کائنات بھکاری ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے ساری دنیا کے لوگوں، قرآن میں ہے یہ، انتم الفقراء، تم سب کے سب بھکاری ہو، واللہ الغنی، اللہ سب کو دینے والا، سب کا رازق ہے، سب کا مالک ہے۔ تو جب یہ بات مان لی کہ دینے والا اللہ ہے، تو عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے پھر؟ اللہ کی۔ بس یہ دو باتیں ہیں، اللہ کو سب کچھ مان لینا، اپنا رب مان لینا، اور یہ تسلیم کر لینا کہ عبادت اللہ کی کریں گے۔ یہ دو باتیں کر لو تو یہ کیا ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کی، اور مالک اور رازق اور خالق اور رب اور سب کچھ کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، تیسری بات یہ کہ یہ قرآن اتارا ہوا ہے العزیز، اس ذات کا جو غالب ہے، الرحیم، اس ذات کا جو بڑی مہربان ہے۔ غالب کا اتارا ہوا ہے مطلب اس نے جو بات کہی وہ ہو کر کے رہے گی، اس کے کسی حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ غالب ہے، اس کا حکم چل کر کے رہے گا، اس کے قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تنزیل العزیز، یہ غالب کا اتارا ہوا کلام ہے۔ الرحیم، کیوں اتارا ہے؟ اس لیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، اس کی مہربانی کا تقاضا ہوا کہ قرآن جیسی کتاب انسانوں کو عطا فرمائے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اتارا ہوا ہے زبردست کا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے کا۔ اور کس لیے اتارا ہے؟ اس لیے اتارا ہے کہ لوگ غفلت میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگانے کے لیے اتارا گیا ہے۔ اب دیکھیے حضور کی رسالت بھی آ گئی، قرآن کی صداقت بھی آ گئی، آخرت بھی آئے گی۔ پورے مضمون کا پہلے تمہید، نچوڑ، پورے مضمون کا ایک خلاصہ، پھر آخر میں کیا جائے گا خلاصہ۔ کس لیے اتارا ہے قرآن پاک؟ مقصد کیا ہے؟ تو میں تو آپ اتنا ہی سمجھے کہ بھائی قسم کھا لیں گے جب کوئی پریشانی پیش آئے گی، اس لیے قرآن اتارا گیا ہے۔ برکت کے لیے پڑھ لیں گے اس لیے اتارا گیا ہے۔ لیکن قرآن پاک سے پوچھیں کس لیے اتارا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ آگاہ کریں ساری دنیا کو، لیکن خاص طور سے قوماً، ایسے لوگوں کو ما انذر آباؤہم، نہیں ڈرایا گیا ہے ان کے باپ دادا کو، فہم غافلون، اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جن کو آپ خاص طور سے ڈراؤ کیونکہ ان کے باپ دادا کو بھی نہیں ڈرایا گیا؟ یہ کون لوگ تھے؟ ساری دنیا کے لیے قرآن اترا، اور جگہ جگہ کہتا ہے ھدی للعالمین، ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن خاص طور سے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے آگاہ کرنا ہے، ان کا حق ہے ان کو آگاہ کیا جائے، اس لیے کہ ان کے باپ دادا کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا۔ اب آپ بتائیے یہ کون لوگ ہیں؟ بولیے۔
یہ عرب کے لوگ ہیں، یہ مکہ کے لوگ ہیں، یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ بنو ہاشم کے لوگ ہیں، ان کو آپ سب سے پہلے آگاہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ دادا کو بھی نہیں ڈرایا گیا۔ باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، مشہور اور غیر مشہور روایت کے مطابق ایک تیسرا بھی ہے۔ چلو 2 کا نام تو آپ سب کو یاد ہوگا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یاد ہے نا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ ان کے خاندان میں یعنی حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام آگے چل کر ان کے خاندان میں کتنے نبی آئے؟ کم سے کم کہا گیا 4000 نبی۔ کتنے نبی؟ اور بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت اسحاق بس گئے شام میں، سیریا میں، فلسطین میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بسے مکہ میں۔ تو مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کتنے نبی آئے؟ بولیے گا؟ کوئی ایک بھی نبی نہیں آیا، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو بھی نہیں ڈرایا گیا۔ ادھر 4000 نبی آ گئے، ادھر ایک بھی نبی نہیں آیا۔ لیکن اچھا محاورہ ہے اردو والوں کا، سنار کی 100 اور لوہار کی 1۔ سنار وہ ٹک 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 100 مرتبہ مارتا ہے، لوہار ایک ہی مرتبہ مارے۔ آپ اکیلے تشریف لائے، لیکن تم سے پہلے کا ماضی ہزاروں کا صحیح، اب جو فردہ ہے وہ تا حشر تمہارا ہے۔ آپ اکیلے آئے ہیں ان سب کو آگاہ کرنے کے لیے۔ اور کتنے سال بیت گئے تھے؟ بعض لوگوں نے 4000 اور بعض نے 5000 کہا۔ کم سے کم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 2300 سال یعنی 2003 سال بیچ میں گزر جاتے ہیں، کوئی نبی نہیں آیا۔ ان کو آپ آگاہ کریں، یہ سوئے ہوئے ہیں، جب یہ جاگیں گے تو ساری دنیا کو جگائیں گے۔ اور واقعتاً جب وہ جاگے تو انہوں نے پوری دنیا کو جگا دیا۔ وَهُمْ غَافِلُونَ، تو اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لیکن 2300 سال تھوڑا وقت نہیں ہوتا ہے، اتنا لمبے عرصے تک ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اور آپ کہیے ہمارا حال بھی یہی ہے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا پتہ نہیں کب سے ان کو نہیں سمجھایا گیا، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کے پاس بھی علم کی اور قرآن کی بہاریں نہیں آئیں، اور ان کے سامنے بھی قرآن پاک نہیں کھلا۔ بس زیادہ سے زیادہ بیچارے برکت کے طور پر کبھی پڑھ لیا اور کبھی قسم اٹھانے کے لیے رکھ لیا۔ ایک بہت اچھے خاصے مسلمان یعنی سمجھدار اور نماز پڑھنے والے مسلمان، وہ کہہ رہے تھے قرآن کا پھر مطلب ہی کیا ہے؟ کہاں کہہ رہے تھے وہ؟ اصل میں ایک موقع پر کہہ رہے تھے کہ گیتا کو اٹھا کر یہاں قسم کھائی جاتی ہے، تو مسلمان قرآن کو سر پہ رکھ کر کیوں نہیں قسم کھاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور کسی قسم کی ہم کو نہیں ضرورت ہے۔ کہنے لگے پھر قرآن کا کیا فائدہ ہوا؟ سمجھ گئے نا ان کے ذہن میں کیا ہے؟ جس طرح گیتا سر پر رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے، یہ بھی کس لیے ہے کہ بھگوت گیتا کی طرح اس کی بھی کہتے ہیں جب اس کی قسم نہیں کھانی پھر قرآن کا کیا فائدہ ہے؟ معلوم ہوا کہ اس قوم کو بھی ابھی آگاہ نہیں کیا گیا، فہم غافلون، اسی لیے یہ قوم بھی غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ لیکن مکہ والوں کا حال کیا ہوا؟ فرمایا اتنے لمبے عرصہ جہالت میں رہنے کی وجہ سے اب حال کیا ہو گیا ہے کہ اکثر تو وہ ہیں جن کے اوپر بات پکی ہو چکی ہے۔ کون سی بات پکی ہو چکی ہے؟ کہ آپ دل پورے کالے ہو گئے ہیں اور اب ان کو ایمان نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اور ان کی صورتحال کیسی ہو گئی ہے؟ ایک تو باپ دادا کی اندھی تقلید، اور دوسرے ضد اور نفرت کہ میں نے کہہ دیا چاہے غلط نکل گیا مگر میں بات کیسے واپس لوں؟ یہ کیسے ہے؟ فرمایا اس طرح ہو گیا ہے کہ یوں سمجھو ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، ان کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہے، اور آدمی کچھ بھی دیکھتا ہے تو کس سے دیکھے گا؟ بولیے آنکھ سے۔ اب آنکھ سے کب دیکھے گا؟ جب آگے دیوار نہ ہو۔ پیچھے مڑ کر دیکھے تو پیچھے دیوار نہ ہو، اوپر کی طرف دیکھے اوپر چھت نہ ہو۔ مگر یہ ایسے لوگ ہیں کہ اوپر چھت ہے، آگے دیوار ہے، پیچھے دیوار ہے، اوپر چھت آگے دیوار پیچھے دیوار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ضد ہے، ماننا نہیں ہے،
اور بس کچھ جہالتے ہیں جن کے اوپر ڈٹ گئے ہیں، اور دوسرے نفرت ہے، بس ہم نے قسم کھا لیا ہم کسی کی بات مانیں گے ہی نہیں۔ اور آج بھی یہی صورتحال ہے، جو نہیں مانتے ان کو پوچھیں کیا آپ نے پی ایچ ڈی کی اس کے اوپر کہ آپ کو قرآن صحیح معلوم نہیں ہوا اس لیے آپ نے قرآن کو جھوٹا کہا؟ نہیں، 1,00,000 لوگوں کا انٹرویو لیجئے جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، ان میں سے 99,999 انشاءاللہ یقیناً وہ نکلیں گے جنہوں نے ایک مرتبہ بھی قرآن نہیں پڑھا ہوگا۔ تو بھئی ایک مرتبہ پڑھو نا، اگر تم کو نہ ٹھیک لگے تو نہ مانو، مگر پڑھا ہے ہی نہیں اور کہتے ہم مانیں گے نہیں، یہ ہے ضد۔ قرآن نے کہا لقد حق القول على اکثرهم، لقد یقیناً حق القول بات پکی ہو چکی ہے، علی اکثرہم ان میں سے اکثر پر۔ کیا بات پکی ہو چکی ہے؟ جہنم میں جانا پکا ہو چکا ہے، کفر پر رہنا پکا ہو چکا ہے۔ فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر بھی، حالانکہ یہ قرآن پتھروں کو توڑ رہا ہے، پتھر جیسے دلوں کو بھی توڑ رہا ہے، ہلا رہا ہے۔ کیسا قرآن پاک ہے، مردوں کو زندہ کر دینے والا، مگر یہ ان سے بھی بڑے مردہ ہیں۔